پیغام رمضان محسوس کرو۔ السلام علیکم ناظرین و کرام، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندہ شیخ اور میرے ساتھ موجود ہیں امجد قریشی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین و کرام، آج کا جو میں نے ڈریس ویئر کیا ہوا ہے یہ مکی ٹیکسٹائل کی ڈریس ہے اور ان کی کلیکشن بہت ہی اچھی ہے اور ہمارے بہت ہی خاص ڈیزائنر ہیں۔ اور اگر میں وارڈروب کے حوالے سے بات کروں تو اس وارڈروب کے اوپر کام بھی بہت اچھا ہوا ہوا ہے، یہ پورا ستاروں کا، اور یہ کٹ کریز ورک کہلاتا ہے اور فیبرک بھی یہ بہت پیاری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی عید کلیکشن آ رہی ہے، عید کلیکشن بھی بہت اچھی ہے، تو آپ لوگ ان کے سٹورز کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین و کرام، آج کے دن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، رمضان تاریخ اسلام کے عظیم واقعات اور بزرگ ہستیوں کی یاد کا بھی مہینہ ہے۔ آج 7 رمضان کی نشریات سے ہم یاد کر رہے ہیں ایک ایسی محترم ہستی کو جو صرف ایک ماں ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کرنے والی بھی ماں ہیں، جیسی شفیق ہستی تھیں۔ آج کا دن منسوب ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال سے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، بنو ہاشم کی محترم خاتون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی دیکھ بھال کرنے والی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ اور دادا کو کھو دیا تھا، جس گھر میں انہوں نے اپنایا، جس نے ماں کی طرح ان کی پرورش کی، وہ گھر تھا ابو طالب کا گھر، اور اس گھر کی رحمت تھی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں آتا ہے ناظرین و کرام کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، انہیں اپنے بچوں سے پہلے کھانا دیتی تھیں، ان کی فکر کرتی تھیں، انہیں اپنا بیٹا سمجھتی تھیں۔ یہ صرف رشتہ نہیں تھا، یہ محبت اور احساس کا رشتہ تھا۔ ان کا مقام دیکھیے، جب ان کا وصال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ایون انہوں نے اپنی قمیض مبارک میں کفن دیا اور قبر میں اتار کر دعا فرمائی۔ یہ عام احترام نہیں، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے کہ ایک خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماں جیسا کردار ادا کیا، اللہ نے انہیں کیسا خاص مقام ناظرین و کرام عطا فرمایا۔ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے، محبت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور بالکل ناظرین و کرام، اگر ہم آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں اس محبت، اس احساس کی بہت ضرورت ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ ہمارا بہتر ہو سکے۔ اور اگر میں بہترین نمونہ کہوں تو ظاہر ہے بہترین نمونہ جو ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھ کے تھوڑا بہت ہی صحیح فالو کر کے آج ہم اپنی زندگیاں آسان کر لیں۔ جی امجد قریشی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ندا، آپ نے جو ابھی انٹرو دیا اپنا وہ بہت خوبصورت دیا، ایک ایسی خاتون کا انٹرو دیا جس میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی تعالیٰ عنہ کہ جو نے ہمارے نبی کی پرورش کی، ہمارے نبی کی ہماری تربیت کی۔ اب جب نبی کی تربیت کی ہوگی جس خاتون نے اور اس کی پرورش کی ہوگی تو اس خاتون کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ خاتون ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں، ہمارے معاشرے کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ وہ معاشرہ اگر ہمارے ساتھ اس خاتون کو دیکھیں، ہماری خواتین دیکھیں، آج کی معاشرے کی خواتین دیکھیں تو وہ ایک بالکل بہترین مثال ہے کہ ایک ماں کیسی تربیت کرتی ہے، کیسی جو ہے وہ اس کو پرورش کرتی ہے اپنے بچوں کی۔ ہمارے نبی کی پرورش جس طرح انہوں نے کی، وہ حالانکہ ہمارے نبی کی والدہ اس دنیا سے جا چکی تھیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی اس دنیا کے رسول تھے، نبی تھے اس دنیا کے پوری کائنات کے، ان کی کیا تربیت ہوئی ہوگی اور کیسی تربیت ہوئی ہوگی یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جب بات تربیت کی آتی ہے تو ہم آج کے معاشرے کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے معاشرے میں ہمارے والدین کیا تربیت کر رہے ہیں۔
ہماری مائیں جو ہمارے بچوں کی مائیں ہیں وہ کیا تربیت کر رہی ہیں. آج کل کا موبائل کا دور چل گیا ہے, سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے, یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں تربیت کی اور تعلیم کی دونوں کی فقدان ہے. بہت پراپر طریقے سے نہ تربیت ہو رہی ہے نہ پراپر طریقے سے تعلیم ہو رہی ہے. صرف مائیں اپنا ماں ہونے کا فرض پورا نہیں کر پا رہی ہیں. ہمیں آج ضرورت اس بات کی ہے معاشرے میں کہ ہماری مائیں آج کی تربیت کو پورا کریں, بچوں کی تربیت کو توجہ دیں, ان پہ ان کی اپنے لیے کچھ سیکریفائز کریں, قربانیاں دیں اپنے وقت کی, اپنے وجود کی. جب تک اپنے وقت کی اور اپنے وجود کی بچوں کے لیے قربانیاں دی جائے گی, بچوں کی تربیت آرام دہ سے یا اچھے طریقے سے نہیں ہو پائے گی اور وہ ایک اچھا شہری نہیں بن پائیں گے. بالکل ناظرین و کرام, اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو یہ بات کہوں گی کہ ہم آج افسوس کے ساتھ مسلمان قوم ہوتے ہوئے ہم مغرب کو فالو کر رہے ہیں, اور ہم ایک ایسے سائٹ پہ ہم جا کے فالو کر رہے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو ہم اپنا رہے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں آج اگر ہم دیکھیں نا وہ بھی اہل بیت کو فالو کر رہے ہیں, وہ قرآن پاک کو فالو کر رہے ہیں, وہ آج ہم سے سیکھ رہے ہیں. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اہل بیت کی رسی کو تھام کے رکھو, کبھی نہیں بھٹکو گے. جی امجد قریشی. جب تربیت کی بات آ رہی ہے نا تو تربیت اس قوم کی کس نے کی؟ اللہ اکبر, ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج کا معاشرہ اگر 1400 سال پہلے کا معاشرہ دیکھا جائے تو جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا, غلامی کی زندگی لوگ گزارتے تھے, لیکن آج ہمارے نبی نے جو تربیت کی ہمیں بتایا کہ ایک معاشرہ کیسا ہو سکتا ہے, ایک اسلامی معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے, ایک اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے. اس معاشرے کی بنیاد ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, اور اس بنیاد کو لے کر ہم آج تک 1400 سال ہو گئے اس معاشرے کو ہم چلا رہے ہیں, اور وہ معاشرہ آج بھی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے. آج بھی جو ہے وہ معاشرہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے مثال کے طور پہ رکھتا ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے والدین, آج کے دور کے والدین, اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دیں, اپنے بچوں پہ خصوصی ان کی تربیت کریں, خصوصی ان کی تعلیم پہ توجہ دیں, تو ہی ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھا شہری بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. سیدہ سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, ہم محسن علی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا, لا الہ جھومنے لگا, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. وقت کے امام کے لیے وقت کے امام کے لیے
آگ پہ چلی گئے فاطمہ سیدہ آگ پہ چلی گئے فاطمہ تو بڑی سخی گئے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی گئے فاطمہ اختیار ترک کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی گئے فاطمہ سیدہ چکی پیستی گئے فاطمہ تو بڑی سخی گئے فاطمہ محسن علی گئے فاطمہ آئے گئے حسن بوقت ظہور آئے گئے حسن بوقت ظہور عصر پڑھ رہی گے فاطمہ سیدہ عصر پڑھ رہی گے فاطمہ تو بڑی سخی گے فاطمہ فاطمہ تو بڑی سخی گے فاطمہ محسن علی گے فاطمہ محسن علی گے فاطمہ مکہ دیکھیے کیا خوب لکھتے ہیں میری تیغ مرتضیٰ کے ساتھ میری تیغ مرتضیٰ کے ساتھ جنت میں رہی گئے فاطمہ سیدہ جنت میں رہی گئے فاطمہ تو بڑی سخی گئے فاطمہ تو بڑی سخی گئے فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام عطا کیا آپ نے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام آج کا دن جو ہے وہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ کیونکہ میں نے جب سٹارٹ میں آپ کو کہا یہ بات کہ اہل بیت کا واقعی وہ گھرانہ ہے کہ اگر ہم واقعی ان کی رسی کو کس کے پکڑ لیں تو آج جو ہماری زندگی کے اندر مسائل ہیں, آج جو ہم پریشان ہیں, آج ہم بھٹک جاتے ہیں, ہم ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے. آج ناظرین و کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل جنیجو, جوناگڑھ ہاؤس کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں یہ, اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عین الرضا, شاعر اہل بیت بھی ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی معروف اسکالر بھی ہیں, اور آپ انہیں اکثر ہماری ٹرانسمیشنز کے اندر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں, ہماری ٹرانسمیشنز کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. اور امجد قریشی میں اس کے چاہوں ساتھ گی ہمارے کہ جو دوسرے ہمارے گیسٹ بھی تیسرے موجود ہیں. مہمان تیسرے ان کا مہمان تعارف ہمارے آپ جو ہمارے بہت دیرینہ ساتھی ہیں, بالکل. بہت پرانے رفقا میں سے ان کا نام ہے عمران شیخ صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. عمران شیخ صاحب جو ہیں وہ ایک بلڈر بھی ہیں, ایک صحافی کے حیثیت سے بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ایک سماجی رہنما بھی ہیں, اور یہ ہمارے ساتھ بہت عرصے سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. تو عمران شیخ صاحب سے میں سوال کا آغاز کرتا ہوں. عمران شیخ, بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے اگر ابتدا کر لیں, ڈاکٹر سے جو آج کا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب حضرت فاطمہ بنت اسد, اس بارے میں اگر تھوڑے جگہ اپنے خیالات کا اظہار کریں تو. یہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم علیہ السلام, جن سے یہ ہاشمی پھر کہلاتے ہیں قبیلہ جو, اور حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت
اسد اور حضرت اسد کی بیٹی ہیں جناب فاطمہ جناب بنت فاطمہ اسد. جناب فاطمہ جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں یہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں. والدہ گرامی ماشاء سبحان اللہ. اللہ. اور ان کی جو خاص معروف بات اور مشہور بات اور خاص اہمیت کی بات سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات دنیا میں تشریف لاتے ہیں ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ماں ہے جو اپنی ایک کیفیت میں ہوتی ہے. بالکل. اچھا اب یہ اس وقت میں آپ دنیا جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جاتی ہے ایسے کنڈیشن میں کوئی بھی جب ڈیلیوری ٹائم ہوتا ہے یا ولادت کا. بالکل. اچھا انہوں نے کیا کیا وہ کعبے کی طرف گئیں سبحان اچھا، اللہ. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. کعبے میں بھی اس جانب گئیں جو رکن یمانی کہلاتا ہے. کیا بات. اللہ اکبر. چار سبحان رکن اللہ. ہیں کعبے کے اللہ اکبر. حجر اسود والا اور رکن عراقی اور یہ بالکل، بالکل. رکن یمانی کی طرف جب جاتی ہیں تو دیوار شق ہو جاتی ہے. اچھا اللہ اکبر. کعبہ کی دیوار کھل گئی شق ہو گئی آپ اندر تشریف لے گئیں اور اللہ دیوار اکبر. دوبارہ جڑ گئی جڑ گئی. اور اندر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور آپ سبحان 3 دن تک وہاں پھر وہ ٹاپک بدل جائے گا اگر میں وہ بیان کروں گا. جی، جی، جی. تو یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بہت خاص اہمیت کی بات اہمیت کہ ہے. آپ کو کس طرح الہی طریقے سے احساس نالج ہوا کہ میں کعبہ جاؤں اور دیوار شق ہو اور میں اندر جاؤں. ورنہ سبحان اللہ. عام سی بات ہے کہ اگر کہیں دیوار شق کیا ذرا سی آواز بھی دھڑدھڑاہٹ ہو تو آدمی پیچھے بھاگتا ہے زلزلہ سمجھے یا ایسے جو بھی ہی، سمجھے. ایسے ہی، بالکل. لیکن وہاں رکتا نہیں ہے ایسی جگہ آدمی اور دیوار شق ہو کر دیکھنے سے تو لوگوں کو ڈر سکتے تھے لیکن آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں. تو یعنی ایک ان کی ایک شخصیت تھی. شخصیت ایک کا شخصیت ان تھی. کے ادراک کا ان کی عرفانیت کا ان کے عارف ہونے کا آپ روحانیت اندازہ کا، بالکل. لگا سکتے ہیں. آپ کی ولادت ہوتی ہے سن 555 عیسوی میں اور تقریباً 645 سم تھنگ میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یعنی تقریباً 70-71 سال کی آپ کی 71 ایج بنتی ہے. تو یہ شخصیت ایسی ہیں کہ ایک تو مولا کائنات کی والدہ ہیں ساتھ ساتھ جیسے آپ فرما رہے تھے حضور سرور کائنات حضرت محمد ہمارے نبی مصطفیٰ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کی پرورش بھی آپ کر رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اور ایسے. خاص وہ دور ہے آپ کی وفات بھی تقریباً ہجرت سے کچھ سال پہلے 2-4 سال پہلے 3-4 سال پہلے ہو جاتی ہے. تو لیکن آپ کا کردار اتنا نمایاں ہے اتنا واضح ہے خاص طور پر حضور کی پرورش کے حوالے سے. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے جیسے حضور نے بچپن میں جو تربیت پائی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد. تو اگر آگے بات چلے گی تو میں پھر آپ کہیں گے تو میں بیان کر دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی ندا ہمارے ایک نعت خاں بھی بیٹھے تھے جنہوں نے پروگرام کا آغاز کیا. میں ان کا بھی تعارف کراتا چلوں. انیس علی قادری صاحب یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اس کے بعد میں آتا ہوں فیصل جنیجو صاحب کی طرف. فیصل جنیجو جو ہیں ہمارے ریاست اس سے پہلے امجد قریشی صاحب میں نے سنا ڈاکٹر صاحب کو اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں کہوں گی اپنے ناظرین کرام سے کہ بے شک ہمارے اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ مولا علی کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوں اور اگر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں پر نہیں جاتی تو خانہ کعبہ وہاں پہ آ جاتا ہے. ایسے شاعر کہتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جی دیکھیے بعض شخصیات ایسی ہیں جو یعنی یہاں تک کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں تک کہ معذرت قطع کلامی کی کہ یہاں تک کہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کا راستہ کلیئر کریے کہ ان کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو. جی اچھا دیکھیے یہ جو آپ نے فرمایا نا بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جب حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہوتا ہے تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عقد پڑھایا ہے. تو آپ کے جو الفاظ جملے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ الذی جعلنا وہ اس الفاظ جو الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں قرآن شریف بعد میں نازل ہوا ہے
وہ بعد میں انہیں الفاظ سے. تو یہ چیزیں اس طرح ہیں کہ یہ دو باتیں ہیں. اب ایک نظریہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ قرآن میں آیا, اور ایک نظریہ یہ ہے کہ جو قرآن میں آنا تھا وہ پہلے سے ان کو ادراک تھا یا علم تھا, کیونکہ یہ پہلے ہی سے اسلام پر ہی تھے. بالکل. یعنی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی وہ ہیں وہ کہلاتے ہیں نا امت مسلمون, تو وہ اسلام پہ ہی تھے. تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں اسلام میں ظاہر ہوئی ہیں, وہ پہلے ہی آپ کا جو بنی ہاشم کے خاندان میں وہ چلی آ رہی تھیں. اور وہ نور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت آدم کے صلب میں رکھا گیا تھا, وہاں سے منتقل ہوتے ہوتے انبیاء اکرام میں ترتیب سے, اور وہاں آ کے پھر دو حصوں میں تقسیم ہوا, ایک حضور سرور کائنات اور ایک مولا کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہاں تک آتے ہیں روایت کے اندر کہ بی بی مریم بھی گئی تھی خانہ کعبہ کے اندر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم تھا, تو تب حکم آتا ہے کہ اے مریم جائیں آپ ویرانے میں چلی جائیں. جی ناظرین و کرام, جب ذکر آتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا, تو اس سے آگے کی جو بھی گفتگو ہے, کیونکہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبر کبھی زیر نہیں ہوگا, سبحان اللہ. شیر کا بچہ ہے شیر ہی ہوگا. کیا بات سبحان ہے, اللہ سبحان اللہ. نہ ڈر سے بدلے گا نہ وقت سے ہارے گا, شیر کا بچہ ہے شیر ہی پکارے گا. بے شک بے شک، سبحان بے اللہ. شک. سبحان بہت اللہ. ساری ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے تعارف کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے, بے شک. اور بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا نام ہی خود تعارف ہوتا ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم جس بیوی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم. ابن ہاشم. ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاشمی گھرانے سے ہیں. والد ہیں اسد, اردو میں کہتے ہیں شیر. باپ شیر ہے, بیٹا کون ہے؟ اسد اللہ الغالب علی کل غالب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا وہ شیر جو غالب پر بھی غالب ہو, بے شک. یعنی جس کا باپ بھی شیر ہو بیٹا بھی شیر ہو, کیا بات ہے, تو سوچیں اس ماں کتنی بڑی شیر ہوگی. کتنی بے بہتر شعر شک ہوگی. بے شک. یہ فاطمہ بنت اسد بنی ہاشم سے ہیں, اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت قیس. اور ان کی شان کے لیے فقط اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس کو نبی اپنی ماں کہہ دے. کیا بات ہے, سبحان کیا اللہ، بات ہے, سبحان سبحان اللہ. اللہ, سبحان ہمارے اللہ. یہاں تاریخ کے اندر جناب حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوتا ہے, اور اچھی بات ہونا چاہیے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سے 2.5 سال اپنے پاس رکھا. بالکل. لیکن جس بیوی نے ساری زندگی ماں بن کے رسول خدا کے ساتھ حفاظت کری, سبحان اللہ. پرورش کری, سبحان اللہ. نگہبانی کری, اور اپنی اولاد سے بڑھ کے چاہا, کیا بات بے ہے, شک. کیا بات ہے. اس بیوی کو فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ ان کی شان کے لیے فقط اتنا ہی کہہ دے رہے, میں کہتا ہوں کافی ہے کہ اچھا یہ ذکر بہت آخر کا ہے, میں شروع میں کر دیتا ہوں ان کے تعارف کے طور پر, کہ جب فاطمہ بنت اسد کے سامنے اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ اے مادر گرامی, حشر کے میدان ہوگا اور ہر شخص برہنہ ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کو اتنی حیا آئی کہ اے یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ آپ نے فرمایا اے مادر گرامی میں آپ کو اپنی ابا دوں گا, سبحان اللہ. اور جب آپ حشر کے میدان میں اٹھیں گی تو آپ یہ ابا آپ کے اوپر ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ جب آخری وقت آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مادر گرامی منکر و نکیر, ہم عام کو منکر ہیں, لیکن وہاں مبشر و بشیر آتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. منکر و نکیر ہم جیسوں کے لیے ہے, وہاں پہ تو مبشر و بشیر آتے ہیں. کہا اے مادر گرامی جب آپ کی قبر میں آئیں تو آپ سے پوچھیں گے من رب کا, آپ کہیں گے اللہ, اللہ ربی. اور جب کہیں من نبیوں کا, رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہیں محمد رسول اللہ, آپ نے فرمایا گا مادر گرامی ابنی میرا بیٹا. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. آپ سنتے کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا کہ مقام رسول کہہ رہے ہیں آپ میرا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا کہتے ہیں میرا بیٹا نبی ہے. میرا بیٹا نبی ہے. اور جب امام کو پوچھے بلکہ ابنی میرا بیٹا ہی امام ہے, میرا بیٹا امام ہے. کیا بات. اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اللہ کے رسول پہلے ان کی قبر مطہر میں جا کے خود لیٹے ہیں اور کہا قبر کو اے قبر
اے زمین خیال رکھنا میری ماں آ رہی ہے اس میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اللہ کے رسول نے دعا کری کہ بے حق نبی ہی، اے زمین تجھے میرے نبی ہونے کا واسطہ ہے اور ان انبیاء کا واسطہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، میری ماں کے لیے کشادہ ہو جا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. خود رسول اللہ تعریف فرماتے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد کی کہ یہ وہ میری ماں ہے کہ جس نے اپنے اولاد کو فاقہ کروایا اللہ اکبر اور مجھے کھانا کھلایا. سبحان اللہ سبحان مجھے آج کے دور میں کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. ہر شخص کو، ہر ماں کو، ہر عورت کو، ہر باپ کو اپنی اولاد پیاری ہوتی پہلے ہے. اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے. اور جب اس کے یتیم بھتیجے کو کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، سبحان اللہ. کوئی سوال جواب کرنے والا بھی نہ ہو، بھائی نہ دادا موجود تھے، بے شک. والد گرامی پہلے انتقال کر چکے ہیں، بچپنے میں مادر گرامی رسول اللہ کی بی بی آمنہ انتقال کر چکے ہیں، اب کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود جناب فاطمہ بنت اسد اپنی اولاد سے زیادہ چاہتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول خدا کو. اور چاہت کا انداز میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. اچھا اب ہمارے یہاں اکثر جو تاریخ دان ہیں نا وہ آدھی آدھی تاریخیں پڑھتے ہیں بالکل کہ جناب ابو طالب جو تھے غریب تھے، پسماندہ تھے. مجھے بتائیں آج کے دور میں کوئی غریب اس کو کوئی سردار مانتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانتا. کبھی نہیں. آپ جناب ابو طالب سردار مکہ ہیں. بے شک. شک بے ارے شک. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ سردار مکہ کیسے بنے؟ کیسے بنی؟ یہ محبت رسول تھی کہ جناب ابو طالب غربت میں آ گئے. کیا بات ہے. بالکل بے شک سبحان اللہ. جناب ابو طالب عطر کے تاجر تھے، خوشبوؤں کے، اور ہندوستان سے خوشبوئیں منگاتے عرب کے اندر. اور جب حفاظت رسول کی باری آئی تو انہوں نے اپنا سارا مال و متاع، اپنی ساری تجارت کو ختم کر دیا حفاظت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. سبحان اللہ. اچھا ہمارے ایک بڑی گفتگو ہوتی ہے کہ جی فلاں نے قبول کیا، فلاں نے قبول کیا، فلاں نے قبول کیا. بھائی خاندان بنی ہاشم میں اسلام قبول نہیں کیا، اسلام کو تسلیم کیا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ. قبول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے کہیں تھے پھر آپ کہیں اور آ گئے. بالکل. خاندان بنی ہاشم شروع سے ہی دین ابراہیمی پر تھا. اور ابن حدید معتزلی نے کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد وہ پہلی خاتون ہے خواتین کے اندر جنہوں نے اسلام کو تسلیم کیا. انہیں لفظ قبول کہا ہے. میں لفظ قبول، لفظ تسلیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ دین ابراہیمی پہ تھی، اللہ کے رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، کیا یا رسول اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں؟ آپ نے کہا مجھ پہ وہی آتے، کہا یا رسول اللہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بی بی ہجرت سے کم و بیش 55 سے 58 برس پہلے ان کی ولادت ہے اور 4 ہجری میں ان کی وفات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت بیان تھا علامہ صاحب کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہم علامہ صاحب کی طرف آتے رہیں گے، مگر ہمارے ساتھ کیونکہ کچھ مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. میں چاہوں گی کہ امجد قریشی آج کے دن کے حوالے سے عمران شیخ سے آپ گفتگو کیجئے، کیونکہ آج اتنا ماڈرن زمانہ ہے. دیکھیں اگر وہ سادگی دیکھیں، اور وہ سادگی کی آج کہیں نہ کہیں کمی ہے ناظرین و کرام، کہ ایک یتیم بچہ اور اس کی پرورش. تو آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں نا کہ اگر کوئی یتیم ہو جاتا ہے اور وہ بھتیجا ہو تو کوئی بھی عورت اسے اپنی سگی اولاد کی طرح نہیں پالتی ہے، پوستی ہے، بڑا کرتی ہے. کیا کہیں گے امجد قریشی آپ؟ جی ندا، بالکل شیخ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. شیخ صاحب کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں. یہ صحافی بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، ایز اے بلڈر بھی ہیں. تو آج کا جو ٹاپک آپ نے چنا ہے بڑا بے مثال ٹاپک ہے کہ ایک تو تعلیم و تربیت، والدین کی طرف سے تعلیم و تربیت، اور پھر فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے جو آج کا دن ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. تو جب جس عورت نے، جس خاتون نے ہماری نبی کی پرورش کی ہو، اس خاتون کا کیا کہنا؟ بالکل اس کا تو کوئی مقام ہی اب مطلب اس دنیا میں، اس کائنات میں سب سے اونچا مقام ہے. بے شک جو بے شک وہ دائی حلیمہ، جیسے علامہ صاحب نے کہا دائی حلیمہ بھی تھیں اور ہمارے نبی کی والدہ بھی تھیں، لیکن جو کردار فاطمہ بنت اسد نے ادا کیا وہ شاید کسی اور کا نہیں ادا کر سکا. اسی حوالے سے ہم شیخ صاحب سے بات کریں گے. شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے والدین کو تربیت میں یا تعلیم میں کس طرح کردار ادا، کیا جو کردار ادا ہو رہا ہے آج کل وہ بالکل صحیح ہے فی زمانہ؟ تھینک یو امجد بھائی. علامہ صاحب نے بہت اچھی تمہید باندھی. ان کے کردار، ان کی جو وہ ہستی تھی، ان کے بارے میں ہماری تو استطاعت ہی نہیں، کوئی اوقات بھی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں ان کو ان کی فیلنگز، ہم اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکیں.
آج کے جو والدین ہیں وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ، ایک ڈیجیٹل کہہ لیں اس کو، جو والدین ہمارے ایسے ہو گئے، بالکل ایسے ہی، ہماری بہویں آ گئی ہیں یا بچیاں بڑی ہو گئی ہیں. ہم اپنے دور میں بھی اگر چلے جائیں تو جو ہماری والدہ کا کردار رہا، جس طرح سے سختیاں تھیں، جس طرح معاملات تھے، وہ اب ہے نہیں. وہ اب ہے نہیں. مثلا میں آج بھی والدہ کو دیکھتا ہوں تو، اور آج کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو بڑا فرق ہے. مثلا اس طرح ہو گیا جیسے زمین اور آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسے ہی. میرا بچپن مجھے آج بھی یاد ہے کہ اگر ہم مغرب کی اذان تک گھر نہیں پہنچتے تھے تو والدہ پٹائی کرتے ہوئے لے کے جاتی تھی. بالکل. اور اللہ ان کو آج بھی زندہ ہے، اللہ ان کو زندگی دے. آج ہم اس مقام پر ہیں یا اس جگہ پر موجود ہیں کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور جس ہستی کے حوالے سے بیٹھے ہوئے یہ ہماری اوقات نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کردار تھا میری والدہ کا، ایکچولی بچوں کی تربیت میں جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اس کی والدہ ہی کرتی ہیں. کیونکہ میں یا آپ یا جو بھی مرد حضرات ہیں اپنی جابز میں، اپنے کاروبار میں، اپنی چیزوں میں ہوتے ہیں، ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کو بنانے میں، اس کی پرسنالٹی کو بنانے میں. تو جو ہمارے دور کی چیزیں تھیں وہ بڑی ڈیفرنٹ تھیں. اب جو مائیں ہیں اب تو یار وہ گیجٹس آ گئے ہیں. بچے جو ہیں اب وہ جو بڑا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ جب تک اس کو کھانا دینا ہوتا ہے تو وہ اس کو پوئمز اور وہ چیزیں لگاتے ہیں، وہ کھانا نہیں کھائے گا. ہمارے دور میں تو یہ چیزیں تھی ہی نہیں. تو ہم بھی پلے بڑے معاملات ہوئے، لیکن اب دور بڑا مختلف ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب فی زمانہ جو تربیت ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے؟ دیکھیں بہت سارے گھرانوں میں آج بھی بہت سختی سے بچوں کو لے کے چلا جا رہا ہے. میرا سوال یہی تھا. بہت سارے جو ہیں وہ تھوڑا سا ذرا ماڈرن ہو گئے، تو جس کو میں نے ڈیجیٹل کہا، جو ماڈرن ہے ان کو ان چیزوں کا ہے نہیں. جس کو اچھا عمران، ماڈرن ہونا غلط نہیں ہے، نہیں، لیکن تربیت ماڈرن نہ ہو. تربیت آپ، کیونکہ آج کا بچہ ہے نا، آج کا بچہ چاہے گا یہ کہ وہ ماڈرن دور میں رہے، آج کی چیزوں کو فالو کرے، تو ماں باپ پہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ماں باپ اسی چیز کو ماڈرن طریقے سے لے کر آئے. دیکھیں میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے والد سیمن تھے، شپ میں ایک اچھی پوسٹ پہ کام کیا کرتے تھے، زیادہ تر وہ شپ پہ رہتے تھے. تو جب یہاں پہ ہم ہوتے تھے تو والدہ ہمیں بہت سختی سے لے کے چلا کرتی تھی. ٹائمنگز ہوتی تھیں، اسکول صبح جانا ہے، واپس آنا ہے، سونا ہے، پھر اس کے بعد ٹیوشن پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک کھیل کا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا، مغرب کے بعد آنا ہے، پھر وہ ہوم ورک کرنا ہے، سپارے کا ٹائم ہوتا تھا، کھانا کھایا 9 بجے کے بعد وہ مجھے یاد ہے فرمان الہی آیا کرتا تھا 9:30 10 بجے، میرے خیال ہے ٹی وی بند ہو جایا کرتا تھا. اچھا لمیٹڈ پروگرامز ہوتے تھے جو ہم دیکھتے تھے. 5-6 بجے بچوں کا ایک سیگمنٹ آتا تھا، ڈرامہ آتا تھا، خبرنامہ آتا تھا، ختم. اچھا اب چینلز اتنے آ گئے ہیں اور پھر یہ اتنا ڈیجیٹل دور آ گیا ہے کہ آپ بچوں کو روک بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر بچے کی ضرورت ہو چکی ہے. وہ گیجٹس آ گئے، اسمارٹ فونز آ گئے، چیزیں آ گئیں. اب آپ اگر اس کو کہتے ہوئی ہیں تو وہ بچہ ناراض ہو جاتا ہے. تو آج کے جو ماں ہے، جیسے میرے نواسے ہیں، تو میں ان کو جب دیکھتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کو بڑا کہتا ہوں اور مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں، تو وہ بھی بہت سختی سے لے کے چل رہی ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت میری مسز نے کی. جو میری مسز ہے ان کی جو تربیت ہے وہ چونکہ میری خالہ بھی رہی ہیں بھی، تو ان کی تربیت بڑی کڑک انداز میں ہوئی. تو جن کے پیرنٹس میرا خیال ہے شروع سے لے کے چلے اسٹک، وہ آج اسی طرح فالو کر رہے ہیں. لیکن بہت ساری مائیں جو آج کل ذرا ماڈرن دور کی ہیں وہ تھوڑا سا کہتی ہیں یار بقول ندا کہ جو ماڈرن ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بچوں کو تو کم از کم تربیت کا وہ حصہ نہ بنائیں. آج بھی میں یہ دیکھتا ہوں بچوں میں دین کی تعلیم کا بڑا فقدان ہے. ہمارے اسکولز میں جو ہم نے پڑھا، جیسے وہ اب نہیں ہے. ندا نے انٹرو میں کہا اہل بیت کے بارے میں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا، آج میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں تو ان کی اسلامیت کی بکس میں یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اسلام کیا ہے. آج وہ کہتے ہیں گنتی کی وہ 4-6 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں اسلامیت ختم. کیا یہ اسلام ہے؟ تو ہمارے یہاں جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے وہ بالکل تباہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے حکمرانوں کو معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے شدید. ہمارا جو اسلام ہے، وہ جو او لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے، جو ماڈرن کیمبرج سسٹم ہے، جو ہمارا نظام ہے، اس ہمارا نظام تعلیم جو ہے پتہ ہی کچھ نہیں. آپ اس کی 9th کی بک اٹھا لیں، 10th کی بک اٹھا لیں، وہی گھسا پٹا ماحول ہے. تو وہ کیا تربیت لے گا، کیا پڑھے گا؟ بالکل اس میں تربیت کی جب بات ہو رہی ہے نا، تو ایک زمانے میں ماضی میں اگر دیکھیں تو نوابوں کے یہاں بڑی اچھی تربیت ہوا کرتی تھی. نواب فیملی میں، جی میں اس طرف ہی آ رہا تھا کہ جب نوابوں کا ذکر آئے گا تو فیصل جنیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور فیصل جنیدی صاحب جو ہیں وہ ریاست جوناگڑھ کے جو نواب ہیں ان کے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں. سر کیا فرمائیں گے آپ تربیت اور بچوں کی تربیت کے بارے میں؟ کیونکہ آپ ایک نواب کے زیر سایہ ہیں، اور نواب صاحب کے جب زیر سایہ ہیں تو ان کی تربیت اور ان کا جو آپ کے ساتھ بیہیویئر ہوگا وہ بالکل ہی مختلف ہوگا. بالکل
नहमतु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो बात माँ के ऊपर जो बात स्टार्ट, हमारा सेगमेंट इतना खूबसूरत सेगमेंट चला नात शरीफ, और उसके बाद अल्लामा साहब ने पूरी एक डिटेल बयान की, डॉक्टर साहब ने एक डिटेल बयान की माशाल्लाह। तो माँ तो वो हस्ती है कि जिसमें जब हम अपने घर में, मैं अपनी बात करूँगा, जब मैं अपने घर से कुछ सीख के निकलूँगा तो शायद मेरी औलाद या मेरे आने बाद पूरी एक, सुभान अल्लाह, क्या बात बोली है, ठीक है ना। बहुत अब मैं घर में आऊं और मेरी माँ कहीं किसी जगह ऐसे कोई भी बात या कोई भी मामला, मॉडर्न दौर है, मेरी बात से कोई मुत्तफिक हो ना हो, लेकिन जब मैं घर में आने के बाद अपनी वालदा को देखता हूँ कि हाँ यार असर का टाइम है तो जायनमाज लगा हुआ है, मगरिब टाइम है तो जायनमाज लगा हुआ है, मेरे बच्चे हैं तो वो भी देख रहे हैं कि हाँ दादी नमाज पढ़ी, तो वो घर का ही माहौल, उससे ही हम सब ने सीखा है, सबसे सीखना है, और आगे जितना हम अपने आप से, अपने घर से लेकर चल सकते हैं उसी में उससे बदल सकते हैं। फिर किसी पे तमीद बांधना, किसी पे कोई बात करना, वो दौर नहीं है, अब सब समझदार हैं, सब रोटी को चोची कोई नहीं कहता। और बात की नवाब साहब की, उनकी परवरिश की, उनकी फैमिली से हमारी एक मोहब्बत, मैंने बड़े नवाब साहब को भी देखा था, हिज हाइनेस मरहूम जहांगीर खान जी साहब, मैं उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहा था, उनका भी रहा था, एक अच्छा टाइम गुजारा। गवर्नर सिंध भी शायद रहे हैं वो, यस, वो उनके वालिद साहब रहे थे, गवर्नर सिंध रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर थोड़ा उनके बारे में भी बताइए। एक देखिए, रियासत जूनागढ़ एक पूरी हिस्ट्री है, और ये हमारी जो न्यू जनरेशन है इसको बिल्कुल कख भी नहीं पता। बिल्कुल हमारी अपने, मैं अपनी बात भी करूंगा, हमारे भी जो लोग हैं, हमारे भी जो नौजवान हैं, उनको भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता, जबकि ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मसला कश्मीर से, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है मसला कश्मीर जो है वो उसमें डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं है, और रियासत जूनागढ़ जो है, मैं रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान कहता हूँ, इससे पहले भी काफ़ी सारी जगहों पर या कहीं भी तो रियासत जूनागढ़ पाकिस्तान कहता हूँ, क्योंकि वो इल्हाक के बाद लाज़िम मज़लूम है, और पाकिस्तान और रियासत जूनागढ़ लाज़िम मज़लूम। हाँ, और हम तो ये कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार महाजिर, ये फलाना ढमकाना, भाई हम पाकिस्तान से पाकिस्तान में आए हैं। ऐसे जैसे रियासत जूनागढ़ है, ऐसे ही रियासत अलीगढ़ भी है, बहुत सारी रियासतें मौजूद हैं ऐसे ही। अलीगढ़ के नवाब साहब जो हैं उनसे भी, तो जहाँ तक आप मेरी बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा कि मैं अपने घर से सीख के निकला हूँ, ठीक है। मेरी परवरिश में मेरे वालिदैन का जो हाथ है, मैं अपनी वालदा के लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, वो मेरे लिए दुआगो रहती हैं। और बात है अहले बैत की, तो शेख सादी का एक कॉल मुझे बहुत अच्छा याद आ रहा था ड्यूरिंग, तो वो कुछ ऐसा है कि शेख सादी फरमाते हैं, इलाही बह के बनी फातिमा कि बर कोले ईमा कुनी खातमा। क्या बात, वो दुआ है एक शेख सादी की कि अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामा ने आले रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवरिश का हिस्सा है सर, और इसमें जो है मैं इसी के साथ साथ ही अल्लामा साहब की जानिब जाऊंगी कि अल्लामा साहब एक छोटा सा सवाल है कि आजकल क्योंकि इतना मॉडर्न दौर है, जिम्मेदारियां माँ बाप के ऊपर बढ़ गई हैं, क्या मॉडर्न होना गलत है? मगर अगर हम तरबियत को उसी तरीके से लेके चलें, मॉडर्न अंदाज में लेके चलें, बच्चों को मॉडर्न तरीके से हम जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ समझाएं, तो उसको किस तरीके से हम फॉलो अप कर सकते हैं, थोड़ा सा रोशनी डालिए। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है ये, ज़माना मॉडर्न हो गया, ज़माना बदल गया कि भाई ये मुझे बताएं, आज सूरज मशरिक की जगह मगरिब से निकलता है। हमारा बचपना था, हमारे बड़ों का बचपना था, मशरिकी से ही निकलता था, बिल्कुल, और मगरिब में ही जाके डूबता था। बात ये है कि हमने वालिदैन ने बिलखुसूस अपनी जान छुड़ा ली है, बिल्कुल, हमने मॉड में डाल दिया, प्रेप में डाल दिया, अब सारी जिम्मेदारी उठा के हमने स्कूल के सब मार दिए कि अब हमने आपको 3,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी, आप हमारे बच्चों को तरबियत करें, ये आप ही की जिम्मेदारी, आप हमारे बच्चों को दीन सिखाएं। हमने सुने, मैं अपनी बात बताऊं, और मेरे जो जितने हम उम्र हैं और भाई भी इसे सब इस बात की तायद करेंगे, हमने दीन अपनी माँ की गोद से सीखा है। ऐसे ही है, बेशक हमें स्कूल ने नहीं सिखाया, कुछ भी सिखाया। बिल्कुल, मगर अल्लामा साहब कतर कलामी, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो बहुत अपग्रेड होता जा रहा है, क्योंकि
یہ وہ امت ہے جس کے اندر فتنے اتنے آ چکے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی نہیں بچ پا رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا کیوں ٹیکنالوجی ہے, اتنی ساری ایپس ہیں, پھر فیشن اتنا اپ گریڈ ہو گیا ہے, بچوں کی تعلیم ہے, اس کو کس طریقے سے مینیج کریں؟ اچھا مجھے بتائیں, جو پیدا ہوا نیو برن بچہ ہوتا ہے, 1 دن کا, 2 دن کا, 4 دن کا, 4 مہینے کا, 4 سال کا, اس کو سوشل میڈیا کا پتہ ہوتا ہے 4 سال کے بچے کو؟ بالکل نہیں پتہ ہوتا نا. ماں کو پتہ ہوتا ہے. ماں جب بچے کو چھوڑ کے موبائل میں لگ جائے گی, سوشل میڈیا کی دنیا میں گم ہو جائے گی, کیا بات ہے, تو مجھے بتائیں وہ تربیت کرے گی کہاں؟ کیا سے کرے گی؟ اس بات کا لنک اس بات سے کریں جہاں پہ آپ نے اس سے قبل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا وہاں پہ, وہیں سے اس بات کا لنک ذرا جوڑیں. میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس کو اچھے سے سمجھیں. پھر اب میرے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کرو اور جلدی کرو, اس سے پہلے کہ باہر کا ماحول ان پر غالب آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب آپ کے گھر سے آپ کا بچہ ذہنی طور پر دین اسلام, آداب, تربیت یہ سب لے کے اسکول پہنچے گا, تو آپ کے بچے پہ کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پہلی گود ماں کی گود ہے, بالکل تربیت کا ماں کی گود ہے. جب ماں کی گود ہی خالی ہو, کیا بات ہے, جب ماں کو دین کا پتہ ہی نہ ہو, نہ نماز کا پتہ, نہ روزے کا پتہ, نہ اخلاقیات کا پتہ, کچھ نہیں پتہ, وہ بچے کی تربیت کیا کرے گی؟ اچھا ہمارا سب سے بڑا ایک المیہ ہے, ہمارا بچہ ہر چیز میں نمبر 1 ہو, ہر چیز میں. کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان کا بچہ ہے بھائی, اس کو انسان ہی سمجھے. دیکھیں اگر آپ کا بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے نا, تو وہ گیم میں اچھا نہیں ہوگا. بالکل. اگر آپ کا بچہ گیم میں اچھا ہے تو پڑھائی میں بالکل ٹاپ پہ نہیں آئے گا. ایسے ہی. یا اچھا دوسری بات ہمارے یہاں بچوں کو بڑی غلط سکھائی جاتی ہے, بیٹا کچھ بھی کرو, کچھ بھی کرو مگر ٹاپ پر نظر آؤ. ٹاپ پہ نظر آؤ. کچھ بھی کرو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی کرو, صحیح ہو یا غلط ہو, کچھ بھی کا ہو, مطلب یہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. کوئی اور مطلب نہیں ہوتا. نہیں وہ یوں نہیں, وہ یوں نہیں, ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا, کچھ بھی کرو تم نے ٹاپ پہ آنا ہے. اب وہ کچھ بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت کچھ, چاہے اب تم نقل کر کے آؤ, بہت کچھ ہوتا ہے, چاہے تم بھاگنے میں کسی کو ٹنگڑی دے کے گرا دو, چاہے بھاگنے میں کسی کی شرٹ کھینچ لو, بٹ تم نے ٹاپ پر آنا ہے. جب وہ یہ سوچ کے اس کے ذہن میں شروع سے یہ ہوتا ہے نا کہ میں کچھ بھی کرنا ہے, پھر جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے نا تو معاشرے میں صرف ایک ہی چیز سوچتا ہے, پھر وہ کسی کا نقصان ہوتا ہے ہو, کسی کا مالی نقصان ہو, جانی نقصان ہو, کچھ بھی ہو, چاہے ملک کا نقصان ہو جائے, بالکل ملک کا بھی نقصان ہو جائے, لیکن میں نے سب سے ٹاپ پر رہنا ہے. لیکن جب اس کی تربیت ایسی ہوگی, نہیں بیٹا تم نے ایک اچھا انسان بننا ہے. لیکن مسلمان انسان بعد میں بنتا ہے, بالکل پہلے ایک انسان اچھا انسان پہلے جب اچھا انسان بنے گا تو اچھا مسلمان بنے گا. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جب اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں, تو پھر مجھے بتائیں وہ کہاں سے ایک اچھا پاکستانی بنے گا, کہاں سے ایک اچھا مسلمان بنے گا؟ دیکھیں پہلے کی جو مائیں تھیں, کون سی ایسی ماں تھی جس نے گریجویشن کیا ہوا تھا؟ کوئی بھی نہیں. شاید شاذ و نادر کسی نے میٹرک کیا ہوا تو کیا ہوا ہو. لیکن آپ ان کے بچے دیکھیں, قائد اعظم, علامہ اقبال, سبحان اللہ, سبحان اللہ, مولانا محمد علی جوہر, سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی آج تک کبھی ہسٹری میں پڑھا کہ بھائی ان کی ماؤں نے پی ایچ ڈی کیا تھا, ایم بی اے کیا ہوا تھا؟ کبھی نہیں. یہ گھر کی رہنے والی خواتین, لیکن ان کی تربیت ایسی تھی, ان کے بچے اتنے بلند مقام پہ پہنچے. بالکل. تو پہلے ذمہ داری والدین کی ہے, والدین سے بھی زیادہ ماں کی ذمہ داری ہے. ماں اپنے بچوں کو فوکس کرے, سوشل میڈیا کے اس دھوکے سے نکلے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. بالکل. جب آپ کی ایک اچھی تربیت ہوگی, اور تربیت ہوگی کیسے آپ کی؟ جب دین اسلام کو پڑھیں گے, ان ہستیوں کو پڑھیں گے کہ جن ہستیوں نے اس اسلام کے اوپر اپنی اولادوں, اپنے بچوں کو قربان کر دیا. بے شک. پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو وفا کی تو نہیں جانا, ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ بریک کا جو ٹائم ہے وہ قریب ہی ہے. ہم بریک سے ناظرین و کرام واپسی آتے ہیں اور اسی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. پیغام رمضان محسوس کرو, رمضان
नाज़रीन, आज रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं डबल चीज़ के आउटलेट के ऊपर। डबल चीज़ का नाम अपने शहर में बहुत ज़ोर से गूंज रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गूंज रहा है, बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं। तो आज हमने इसका विज़िट किया है और ये विज़िट करने के बाद हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए जाएँ, कुछ एडवांटेज दिए जाएँ। तो इस हवाले से हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। हम यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे रज़ा भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं खैरियत से। रज़ा भाई, ये बताइए कि जो आप लोगों ने ये चीज़ें निकाली हैं, ये क्या है, ये किस तरह का है? कौन ये हमारी अफ्तारी के हवाले से हमने डील निकाली है बुफे की, आलू कैनिट, क्योंकि काफ़ी हमारे जो गेस्ट होते हैं, जो हमारे वो आते हैं, मेहमान आते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही खिलाते हैं, हमें कोई देसी भी दे दें। हमने इसके हवाले से थोड़ा बहुत इसमें देसी तड़का भी लगाया है अफ्तारी के हवाले से। पिज़्ज़ा के अलावा देसी तड़का भी है? बिल्कुल ऐसी है यार। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मुझे बताएंगे? बता देता हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास पूरा डिज़र्ट बार है, जिसमें आप जो मर्ज़ी मिठा जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, अनलिमिटेड है। उसके बाद हमारे पास पकौड़े हैं अफ्तारी में, उसके बाद स्प्रिंग रोल है, उसके बाद समोसे हैं, चना चाट है, और उसके बाद एप्पल कैबेज सैलेड है। इसके अलावा हमारे पास 3 किस्म के मशरूबात हैं, जिसमें टैंग है, रूह अफ़ज़ा है, और सबसे बड़ी बात, हम तबरुक में आब ज़मज़म तमाम मेहमानों को पिला रहे हैं। ज़मज़म भी पिला रहे हैं? भी दे रहे हैं। रज़ा भाई, ये बताइए इसके प्राइसेस क्या हैं और टाइमिंग क्या है? सर, इसके प्राइजेज जो हैं वो 1500 रुपये हैं। इसकी 2 स्लॉट्स हैं। पहली है अफ्तारी की स्लॉट, जो अफ्तारी से लेके 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस रहती है, 1.5 घंटे तक। और उसके बाद जो सहरी की है, वो सहरी के भी 1 घंटे से 1.5 घंटे की टाइमिंग है। उसमें सहरी की जो टाइमिंग है, उसमें आप सिर्फ पिज़्ज़ा ले सकते हैं, और अफ्तारी में आप ये सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। इसके प्राइसेस? इसकी जो प्राइजेज हैं सहरी अफ्तारी की जो है वो 1500 रुपये हैं, ये इंक्लूडेड टैक्स है। इंक्लूडिंग टैक्स है ये 1500 रुपये? माशाल्लाह। इफ्तारी के और सहरी के 1200 रुपये। सहरी के 1200 रुपये हैं? इतने कम पैसों में इतनी सारी चीज़ें खिला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? सर, हम मुल्तान कराची वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ लेके आते हैं। नहीं, अच्छा, ये जो आपका मुझे आपने किचन भी बड़ा अच्छे तरीके से सजाया है, ये कैश काउंटर है हमारा। इसमें आप यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल वगैरह भी होता है, आप यहाँ से अपने ऑर्डर भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ, हम 1500 रुपये में आपको उम्रे का टिकट भी दे रहे हैं हर जुमे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर जुमे को कुरानंदाजी होगी। एक गेस्ट जिसका होगा 1500 रुपये में कूपन डालेगा और उसका उम्रे का टिकट देंगे। नाज़रीन, ये देखें कितनी अच्छी बात है, हर जुमे को उम्रे का टिकट भी दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 1500 रुपये में। 1500 रुपये के जो कूपन आप खरीदेंगे, उसको खरीदेंगे तो वो कुरानंदाजी में डालेंगे, और उसमें आप उम्रे का टिकट भी जीत सकते हैं। तो आइए हम आपको, अच्छा, इनका आपका ऊपर भी एक आउटलेट है, वो किस नाम? वो 7 स्पाइस के नाम से हमारे। 7 स्पाइस के नाम से वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप वहाँ भी विजिट कर लें। अच्छा, वहाँ भी विजिट करें। बहुत शुक्रिया। महसूस करो महसूस करो। जी नाज़रीन कराम, हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ ही आज की नशरियात के अंदर जिन जिन ब्रांड्स ने हमारे साथ ताउन किया है, मैं चाहूँगी कि अमजद कुरैशी उनके बारे में बताएं। जी निदा, हमारे साथ जो स्पॉन्सर हैं, जो रोज़ अव्वल से हमारे साथ हैं और आज भी हमारे साथ हैं, उसमें सबसे पहले तो डबल चीज़ वाले हमारे साथ हैं जिन्होंने ताउन किया है। उसके बाद 7 स्पाइस वाले भी हमारे साथ हैं जिन्होंने हमसे ताउन किया हुआ है। उसके बाद नैंसल पेंट वाले भी हैं, फिर सैक वाले भी हैं, और उसके साथ साथ तुझे न्यू टाउन डेयरी है, न्यू टाउन देसी घी है, हरम
प्रोडक्ट ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। और सबसे बढ़कर तूबा पल्स सिटी वाले भी हमारे साथ ताउन में शामिल हैं और गारो ग्रीन सिटी वाले में। ये दोनों प्रोजेक्ट पेश कर रही है आइकॉन मार्केटिंग। ये कहते हैं आए नया शहर का बात करें, बुकिंग इनकी सिर्फ 6,000 रुपये से है। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, और जो उससे बढ़कर हमारे साथ जो मौजूद है वो फैज़ान हुसैन कराची नौजवान फाउंडेशन वाले भी हमारे साथ ताउन में शामिल हैं, एक्सप्रेस वाले भी हमारे साथ ताउन में शामिल हैं, स्टेप स्कूल वाले भी हमारे साथ शामिल हाल हैं। मतलब ये सारे वो लोग हैं, वो करम फरमाया हैं जो हमारे साथ रोज़ अव्वल से शामिल हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जी 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 मगर आप मेरी ड्रेस के बारे में कैसे भूल गए? हाँ नहीं, ड्रेस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये ड्रेस आपके जो आपने मुझे मैं ख्याल शुरू में आप इंट्रो दे चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मक्की टेक्सटाइल वालों ने वार्डरोब मैंने वेयर की हुई है, और मैं इसलिए भूल गया हूँ कि मुझे नहीं मिला, ये आपको मिला है ना, सिर्फ मैं रह गया हूँ ना अभी। मक्की टेक्सटाइल वालों ने मेरा ख्याल नहीं किया अभी तक। ये एक नौजवान की मजाक की बात है। दरअसल उनके पास फीमेल कलेक्शन है। बिल्कुल, आई नो दैट। देख रहे हैं, और बहुत से हमारे ऐसे डिजाइनर्स हैं जो कि हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो एक सीनियर नातख्वां हैं और जो मुस्तकिल हमारे साथ हमारे पैनल में शामिल हैं, जनाब बदर मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ बैठी हैं हमारे साथ नैन तारा फातिमा, ये भी एक नातख्वां हैं। तो मैं पहले दरख्वास्त करूँगा नैन तारा फातिमा से कि वो एक कोई नात या कोई जो पेश करना चाहें अपना कलाम पेश करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसी के साथ साथ ही नैन तारा फातिमा से मैं ज़रा ये तो पूछूं कि क्योंकि ये हमारी सेगमेंट होस्ट भी हैं और ये कोई सेगमेंट करती हैं, बच्चों का भी सेगमेंट भी ये देखती हैं, तो ना आज बच्चे हैं ना आज क्विज़ वाले हैं, दोनों कहाँ गए? मगर नैन तारा फातिमा तो है ना। हाँ, आप खुद मौजूद हैं। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बच्चे बस आपको पता है रोज़ा रखने के बाद हिम्मत हमारी नहीं होती है उठने की, तो ऐसा होता है कि इफ्तार का टाइम करीब आ रहा होता है, तो बच्चों का ये सीन होता है कि बच्चे चाहते हैं कि हम घर में रहे बस इफ्तार के टाइम, और इस तरह से ना, तो हमने बच्चों का तो खैर अभी छोड़ दिया है। हमने कहा बच्चे चलो अपने घर में रहो। चले मैं आपको जी कुछ अता कीजिए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, उंगली पकड़ के चलाया सीने से तुमने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया, माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, इस फिक्र में जाग जाना प्यासा न हो मेरा बेटा, एहसास है मुझको अम्मा क्या प्यार होता है माँ का, रातों को उठ कर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, दरवाज़ा जब से गिरा है पहलू शिकस्ता हुआ है, टूटी हुई पसलियाँ हैं, शबीर सब जानता है, तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ, सुभान अल्लाह, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ।
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان بہت ہی خوبصورت کلام تھا ناظرین و کرام، کیونکہ میری اپنی والدہ جو ہیں وہ بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، مغفرت ان کی فرمائے ان کی. مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی جتنی بھی مائیں ہیں جو آپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مغفرت عطا فرمائے. اور آمین، اسی کے آمین. ساتھ ساتھ ہی ان کی اولادوں کے اوپر اپنا خاص کرم کر دیجیے. کیونکہ ناظرین و کرام، میں صرف اتنی سی بات کہوں گی کہ ماں جو ہستی ہے اتنی بڑی ہستی ہے کہ جب ماں کا سایہ اولاد کے سر پہ ہوتا ہے تو اولاد کسی بھی جنگ کے میدان کے اندر فتح حاصل کر لیتی ہے. ایسا ہی ہے، جی بالکل ہم ایسا ہی ہے. قریشی. میں اسی گفتگو کا آغاز آپ آگے لے کے چلتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں موقع سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حساب سے علامہ صاحب جو آپ کی بات ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے وہ کچھ رہ گئی تھی، تو اس کو اگر میں چاہوں گا کہ مکمل کریں. بات یہ ہے کہ جب والدین کا اور بالخصوص ماں کا ذکر ہو تو ہماری ماں کیا چیز ہے. واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ کے نبی ہیں اور کلیم اللہ کے درجے پر ہیں. جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کلام پروردگار کے لیے، خدا سے کلام کے لیے کوہ طور پہ جانے لگے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے آنا. اب ذرا پروردگار میں پہلی دفعہ تو تجھ سے کلام کرنے نہیں آ رہا، اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں. تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ جب تم پہلے آتے تھے تو تمہاری ماں موجود ہوتی تو پیچھے تمہاری دعا کرتی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج تمہاری ماں نہیں ہے. آج تمہاری ماں نہیں ہے کیا موسیٰ. بات ہے، سبحان اللہ. تو ماں دعا کیا کرتی یہ ہے ہے ماں کی، پروردگار. یہ ہے ماں کی حیثیت. ماں دعا کیا کرتی ہے پروردگار میرے بچے سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو پروردگار اس کو معاف کر دینا، اس کو معاف کر دینا. ایک نبی جیسے کو ماں کی ضرورت ہے. بالکل ایسے تو سوچیں ہم اور آپ کیا چیز ہے. کیا چیز ہے، کیا چیز ہے. بالکل ایسے ہی. اور جو پہلے گفتگو ہماری ہو رہی تھی، ماں کے ایک ایسا ذکر ہے کہ جو شاید مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں بہت ہی کم کرتا ہوں. ہماری پہلی گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم ایک اچھے انسان، ایک اچھے پاکستانی، ایک اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ میرے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے. اس تسبیح کی قدر مجھے ہوگی کب؟ جب میں نے اس تسبیح کو خریدا ہو، کچھ دے کے لیا ہو. کچھ دے کے لیا ہو، ایسے ہی اس وقت مجھے قدر ہوگی یہ تسبیح کتنے کی اور کتنی اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر یہ تسبیح کوئی مجھے کسی نے مجھے تحفے میں دی ہے تو مجھے اس کی قدر نہیں ہوگی. بے شک نہیں ہوگی. بالکل. چاہے گم بھی ہو جائے، کوئی چھین کے بھی لے جائے، مجھے قدر نہیں ہوگی کیونکہ میں نے کچھ دے کے لیا نہیں ہے. اب ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام، جب آنکھ کھلی نا ہمارے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں. بے شک، بے شک. ہم نے اس دین اسلام کے لیے کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی پڑھیں، اہل بیت اعظام کی آپ زندگی پڑھیں، کہ پتہ لگا انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی اس دین اسلام کی خاطر. ایسا ہی ہے. اللہ اکبر. جو قربانی دیتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنی اہم چیز ہے. کتنی اہم چیز ہے. بالکل. اسی طرح آج بہت سارے لوگ پاکستان کے لیے، خود پاکستان میں رہ کے انتہائی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو پاکستان آزاد تھا. ان کو قدر نہیں ہے. آپ ان بزرگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں کی قربان کر دی اس پاکستان کی جانیں قربان کر دی، اپنی اولادیں قربان کر دی، اپنی عزتیں قربان کر دی اپنی. تو جن لوگوں نے اس پاکستان کے حصول کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کو پاکستان کی قدر تھی. اور جن کو آنکھیں کھلتے ہی آزاد پاکستان مل گیا ان کو کوئی قدر نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ کس طرح ان کے بزرگوں پہ وہاں ظلم ہوا ہے. بے شک. دیکھیں کسی ملک کی ڈسٹریبیوشن ایسے نہیں ہو جاتی. کہیں نہ کوئی ایسا ظلم ان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو کے کہتا ہے کہ نہیں اب میں تم سے الگ ہو سکتا ہوں. بے شک. وہاں آج آپ جو نا ہندوستان کی حالت دیکھیں، وہاں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کس طرح وہاں مساجد کو جلایا جاتا ہے، کس طرح مسلمانوں کو گائے کے نام پہ جو ہے نا بے آبرو رسوا کر دیا جاتا ہے. اب وہاں کے مسلمانوں سے پوچھے تو جب آپ وہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں گے آپ اللہ کا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے تو نے اتنا بہترین ملک ہمیں عطا کیا. بالکل ایسی ہے. جب آپ کو یہ احساس ہوگا تو آپ پھر اس پاکستان کے لیے کوشش کریں گے، قدر کریں گے اس پاکستان کی. تو میں ہر کسی سے یہی کہوں گا، ایک ہی پیغام ہوگا، خدا را آپ اسلام کو پڑھیں گے، اس کے ہونے والی قربانیوں کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، اہل بیت اعظام کی زندگی پڑھیں، آپ کو اسلام کی قدر اور آپ اسلام پہ عمل کریں گے. اور پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو آپ پاکستان کی قدر کریں گے.
آپ یہ پڑھنے کے بعد ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں. اچھا نیتا بیٹھی ہیں ہمارے, یہ میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں. بالکل میں چاہ رہا تھا کہ بدر منیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ان سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی جا سکے. بدر منیر صاحب آپ کا استقبال کرتے ہیں آج کی محفل میں روز کی طرح, کوئی کلام ارشاد فرمائیے, کچھ عطا کر دیجیے, کچھ عطا کر دیں بی بی کی شان میں. موضوع اتنا پیارا اور میرا آقا اتنا پیارا, سبحان اللہ, میرے آقا کے گھرانے کی کیا بات ہے. بالکل. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں گنگی ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, یہ نسل کریموں کی, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, لجپال گھرانہ ہے. مدینہ 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 مدینہ, یا محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی, آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں, پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. مجھ پہ کتنا نیازی
کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے سبحان اللہ. ماشاء سے اتنا خوبصورت کلام تھا ناظرین, اور واقعی جو ان کا گدا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے. اور بالکل یہ جو نوکری ہمیں ملی ہے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو ہم تو اس لائق بھی نہیں ہیں, ہم اتنے گناہ گار ہیں, اتنے خطا کار ہیں, اس کے بعد بھی اگر انہوں نے ہمیں چنا ہے تو یہ پروردگار کا خاص احسان ہے. بالکل بالکل یہ خاص احسان ہے, یہ خاص کرم ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام, کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک سے حاضر ہوتے ہیں. پیغام رمضان محسوس کرو, پیغام رمضان محسوس کرو. جی ناظرین و کرام, اس وقت ہم بریک سے واپسی آ چکے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ امجد قریشی صاحب جی ندا, کیونکہ افطار کے لمحات بالکل قریب آ رہے ہیں, تھوڑا ٹائم بہت مختصر رہ گیا, تو میں چاہوں گا کہ دو الفاظ سب لوگوں سے ہم بات کر لیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر انور رضا صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آج کے جو معاملے میں جو بات ہماری چیت شروع ہوئی اور پروگرام پورا پتہ نہیں چلا ٹائم کیسے گزر گیا, کہ والدین کی تربیت جب وقت اچھا گزرتا ہے تو احساس نہیں ہوتا, اس کا تعلق وقت تو اپنے طور پہ گزر رہا ہے, تعلق احساس سے ہے. اچھا, خراب وقت گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں گزر رہا ہے, حالانکہ وقت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دوسری بات, اچھا ہم معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہی ہوں, مگر ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں تو وقت تو اچھا گزرے گا نہیں ہے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا. اچھا اب آئیے آگے دوسری طرف کہ ماڈرن زمانہ, بالکل ہر زمانہ پچھلے زمانے کی نسبت ماڈرن ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے, اور بنی اسرائیل کے عذاب کا ذکر آتا ہے, اور بار بار مسلمانوں کو اس بات کا بتایا جاتا ہے, بار بار آگاہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے تھے تو ان کے ساتھ یہ سب ہوا. اور بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر آج جو سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, تو وہ آج خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں, بالکل آپ نے صحیح پک کیا ہے کہ ہر دور اپنے طور پہ ماڈرن اور اپ گریڈڈ ہوتا ہے. بالکل یہ دور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جدید ہے, اس کے بعد والا اس سے زیادہ جدید ہوگا. اس کو لوگ کہیں گے آج ماڈرن ہے, جدید ہے, اپ گریڈڈ ہے. آگے چلیے دوسری چیز کہ بچے کی پرورش جو بات چل رہی ہے, دیکھیے بچے کی پرورش کی جاتی ہے شخصیت بنانے کے لیے, بالکل, اور شخصیت سازی جو ہے اس کے 4 عوامل ہیں. ایک ہے خاندانی پس منظر, دوسرا ہے ماحول انوائرمنٹ, تیسرا ہے تعلیم, اور چوتھا ہے اس کی فعالیت ایکسٹرا ایکٹیویٹیز. اور اس طرح سے یہ 4-5 عوامل خاص طور پر شخصیت سازی میں انوالو ہوتے ہیں, شامل ہوتے ہیں. اچھا خاندانی پس منظر میں پھر بھی اگر ہم نمبرنگ کریں اور 100 نمبر میں سے سب کو 20-20 نمبر 5 عوامل کو دے دیں, تو خاندانی عوامل کے اگر کسی کے نمبر 10-20 میں سے 5-10 بھی ہوں گے تو وہ انوائرمنٹ اچھا مل جائے, جس سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں تربیت, جس کے ذیل میں تربیت بھی آتی ہے, اور بھی کچھ چیزیں ہیں. اب وقت کیونکہ مختصر ہے تو میں یہیں سے اس کو شارٹ کروں گا. تو تربیت صحیح ہونی چاہیے, وہ ماحول ایسا ملنا چاہیے, گھر کے اندر بھی, گھر کے باہر بھی, اسکول میں بھی, سوشل میڈیا پر بھی. دیکھیے سوشل میڈیا کا ہونا برائی نہیں ہے, اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کا استعمال اس کا جو ہے اس کا غلط استعمال, برا استعمال برائی ہے. اسی میں جو ابھی آپ کے خود کلپس جائیں گے اس میں بن کے, تو یہ برائی نہیں ہوگی, یہ وہی سوشل میڈیا ہی اچھائی بھی پیش کرے گا.
تو یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم برے کو سلیکٹ کرتے ہیں یا اچھے کو کرتے ہیں. اسی طرح سے تعلیم کے اوپر توجہ دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے. اور تعلیم کے لیے پھر اگلا پروگرام کبھی ہوگا تو اس پر ہم علم کے حوالے سے بات کر لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں چلا, اگلے پروگرام میں ہم کبھی بالکل نہیں, آج کا جو ٹاپک تھا نا, میں یہی عرض کر رہی ہوں کہ آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے, مگر یہی عرض کر رہی ہوں کہ ٹائم کا بالکل نہیں پتہ چلا ہے کہ میرے پاس باتیں بہت نہیں کرنے کے لیے. علامہ صاحب سے بھی ہمیں بہت کچھ جاننا تھا مگر ٹائم اتنا تیزی سے گزرا. میں ذرا شیخ صاحب سے بھی لے لوں کہ آج کل جو اب کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں 2 الفاظ مجھے بتائیے کہ آج کل کے روزمرہ کے جو رمضان کے معمولات ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیں رمضان چونکہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ مہینہ آتا ہے اور بات وہی ہے تربیت کی. تو شروع سے جو والدہ نے بتایا کہ نہیں یار رمضان میں بیٹا نمازیں ہیں, حالانکہ نمازیں تو ویسے بھی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں اس رمضان میں لوگ زیادہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار روزے رکھنے ہیں تو وہ نماز بھی پڑھنی ہے. کچھ طبقہ جو نہیں بھی اوائڈ کرتا. اچھا پھر تربیت پہ بات ہو رہی تھی تو میں چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میں زیادہ تر اسلام آباد اور مری ریجن میں گلیات میں کام کرتا ہوں تو میرا زیادہ تر وہاں رہنا ہوتا ہے. میں آج بھی وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, جیسے مری میں میرا گھر ہے, گلیات میں میں رہتا ہوں خیرہ گلی میں. میں وہاں ابھی ایک ریسنٹ انشاءاللہ آفٹر عید ایک پروجیکٹ بھی اناؤنس کر رہا ہوں ہوٹل اپارٹمنٹ کا. میں وہاں کے لوگوں کو آج بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی لائف بڑی ڈیفرنٹ ہے. آج بھی عشاء کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کاروبار کو بند کر دیتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اور جلدی سو جاتے ہیں. صبح ارلی مارننگ جب نماز ہوتی ہے تو وہ نماز پہ میں آج بھی وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد 7:30-8 بجے لوگ اپنے اپنے کاروبار کی طرف آ جاتے ہیں, لوگ اپنے کام کی طرف جاتے ہیں. جبکہ جب میں شہر آتا ہوں اپنے گھر کی طرف آتا ہوں تو لائف تھوڑی سی عجیب سی ہے. یہ تو رمضان کی ایکٹیویٹیز ہیں نا سر, جب رمضان کی ایکٹیویٹی جب رمضان کا ٹائم آتا ہے تو یہ ایکٹیویٹیز تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں. اور ان جنرلی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں لوگوں کا رجحان یہی ہے 12-1 بجے تک تو مارکیٹ نہیں کھلتی. اس کے بعد رمضان کو پوری رات جاگنا ہوتا ہے. اگر آپ دین اسلام کی طرف چلے جائیں یا پہلے چلے جائیں تو ایک روٹین تھا کہ بھی عشاء جب ہو تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے, جلدی سوتے تھے, جلدی اٹھتے تھے. فجر میں لوگوں کا کاروبار اسٹارٹ ہو جاتا تھا فجر کے بعد سے. تو وہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس ریجن میں جہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ ذرا بیکورڈ لوگ ہیں, گاؤں دیہات ہے, لیکن ہم سے بہت بہتر ہیں, دین کی تعلیم بہت بہتر ہے. جو میں بھوربن میں رہتا ہوں, میرا گھر ہے وہاں پر, تو وہاں ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے کیا. تو کیا میں نیلام گھر میں بھی پچھلے دنوں جب وہ چلا کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ حافظ قرآن اس اسپیسیفک گاؤں کے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں تربیت ہے لوگوں کی, نمازیں آج بھی ہیں وہاں لوگوں کی, معاملات آج بھی وہاں زندگی کے ہیں. تو وہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا آج وہ پیچھے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا بات جب روزمرہ معاملات کی ہو رہی ہے تو فیصل جنوجو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں نواب ریاست آف جوناگڑھ کے, نواب آف جوناگڑھ کے, تو آپ کے فرائض منصبی میں کیا کیا شامل ہیں اور آپ کا روٹین کیسے چل رہا ہے رمضانوں میں؟ رمضان کی روٹین ایسی ہے کہ ایکٹیو تو صبح سے ہی ہوتا ہوں الحمدللہ, اور ظاہر سی بات ہے کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن پہ فالو اپ جلدی دینا ہوتا ہے کیونکہ دور جدید ہے اور اتنا جدید ہے کہ کوئی بھی مسٹیک ہو تو ایشو کیسا بنتا ہے. بالکل بالکل ایک ذمہ داری کا کام ہے. ملک پاکستان سے محبت اور چند ایک ایسی بات جو ہم سب میں اگر سمجھ آ جائے نا, جو دین اسلام بھی ہمیں کہتا ہے, دین اسلام بھی ہمیں ایک بات کہتا ہے کہ صبر. میرے مرشد پاک پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں. صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, اپنی بات سے پہلے ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں. اور پاکستان سے محبت, صبر, یہ پیغام ہمیں دیا گیا اور نیک نیتی کے ساتھ اپنا ٹارگٹ بنائیں, اپنے کام پہ فوکس کریں اور چلتے جائیں, راستے منزلیں آسان ہوتی جاتی ہیں. نیک نیتی سب سے پہلے. بالکل ایسے ہی ہے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی اور میں چاہوں گی کہ علامہ صاحب کی طرف بھی جاؤں کہ علامہ صاحب آج بالکل آج ہماری کیونکہ ساری گفتگو ہوئی اور باتیں تو بہت تھیں مگر وقت کم رہ گیا, اور باقی ہم جس ہستی کا ناظرین و کرام ذکر کر رہے ہیں اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی نکالیں نا تو پوری نہیں ہوگی, تب بھی ہمارا وقت ہم گفتگو پوری نہیں کر پائیں گے. تو میں چاہوں گی کہ آج کے معاشرے کو, آج جو کمیاں ہیں معاشرے کے اندر, اس کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے, ہم اہل بیت کو کس طریقے سے فالو اپ کر کے آج کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی اس کا سادہ سا جواب ہے. ایسے ہی ہم جس معاشرے میں تو وہاں آئیڈیلزم بہت ہے. بالکل. لیکن جب آپ کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں نا تو آپ کوشش کرتے ہیں آپ اسی جیسا نظر آئے. بے شک.
سب سے پہلے آپ اپنے آئیڈیل صحیح کریں. آپ کس ہستی کو بنا رہے ہیں؟ جب آپ کا آئیڈیل اچھا ہوگا آپ اس جیسے بننے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے آئیڈیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنائیں. آپ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اہل بیت علیہ السلام کو بنائیں. آپ نے اپنا آئیڈیل بنائیں صحابہ کرام کو بنائیں. بے شک. جب آپ کا آئیڈیل اچھا ہوگا نا تو آپ اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے. ایسے ہی ہے, بالکل اب بہت بہترین بنیں گے. اور میں آج کے بچوں کے لیے بڑا بہترین ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں, جب تک آپ کے والدین آپ کے سر پہ موجود ہیں نا, آپ دنیا میں شیر نہیں ہے, ببر شیر ہے. اللہ اکبر, کیا بات کی آپ نے, کیا بات کی ہے سر, کیا بات کی آپ نے. جس دن یہ والدین کا سایہ آپ سے اٹھے گا نا, اس دن آپ کو حقیقت دنیا نظر آ جائے گی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور اس وقت آپ کو سوائے پچھتاوے کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. بے شک. والدین ہیں, قدر کیجئے, خدمت کیجئے, اللہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کر دے گا. بے شک, بے اور شک. جب آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو, دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو, سادہ سا حل ہے, سادہ سا, اپنی ماں کے قدموں کو پکڑیے. پروردگار تجھے ان کے حق کا واسطہ ہے پریشانی کو دور کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے لیے حدیث کا یہ ترجمہ ہے, مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے اپنے والدین کی قبر پہ جائیں, فاتحہ پڑھیں اور ان کی پائنتی پہ بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھ رکھیں, پروردگار تجھے میری والدین کے حق کا واسطہ ہے میری پریشانی کو دور کر. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب کہ آپ نے ہماری آج جتنی بھی گفتگو تھی, جتنی بھی ہماری کیونکہ ٹرانسمیشن جو آغاز ہم نے کیا اس کا آپ نے بالکل نچوڑ نکال دیا اس بات کا. اور میں چاہوں گی ناظرین و کرام, کیونکہ افطار کے لمحات قریب ہیں اور ہم اپنے بالکل آخری کلام کے اوپر آ رہے ہیں, تو میں چاہوں گی سب اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین و کرام میں آپ سے بھی بات کرتی چلوں, کیونکہ ماں کا ذکر آتا ہے تو بے شک ناظرین و کرام ماں وہ ہستی ہے. میں آج ان اولادوں کے ساتھ مخاطب ہوں جو کہ زندگی کے اندر اپنے ماں, اپنے باپ کی قدر نہیں کرتے. تو قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات بہت سخت الفاظ کے اندر واضح کر دی گئی ہے کہ آپ پوری زندگی بھی نیک عمل کیوں نہ کر لیں, مگر اگر آپ اپنی ماں کے حقوق ادا نہیں کریں گے, آپ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کریں گے, تو آپ کے اوپر جہنم کے جو دروازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اور اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں تو ماں باپ اپنی پوری زندگی کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ سب سیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا ہے, کس طریقے سے سارے سیکریفائسز کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ان پریشانیوں سے, ان تکلیف سے بچے. اس وجہ سے ہمارے ماں باپ ہمیں اچھا اور برا دونوں ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, مگر کہیں نہ کہیں ہمیں کیونکہ عمر وہ نہیں ہوتی, تجربہ وہ نہیں ہوتا, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. ہم اس زندگی کے, اس دنیا کے رنگ کے اندر اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے میرا خیال ہے. بالکل ایسے یہ کہ اس زندگی کے اندر, اس دنیا کے رنگوں کے اندر ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتے ہیں. اور بس میں اختتام کروں گی اپنی گفتگو کا, اور چاہوں گی کہ آخری لمحات جو ہیں وہ بدر منیر صاحب کچھ عطا کیجیے. آپ نے موضوع اور انداز اختیار کیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک خاتون جنت کے صدقے, مخدومہ کائنات کے صدقے, جو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اسی کے حوالے سے یہ شعر پیش کرتا ہوں. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے, عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. وہ جس کے احترام میں, وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں, بنت نبی بطول ہے. عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے. سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ
فاطمہ سجدے کرے ہزار تو دل میں ہو بغض فاطمہ دل میں ہو بغض فاطمہ جنت میں تو بھی جائے گا یہ سوچنا فضول ہے وہ جس کے احترام میں وہ جس کے احترام میں در پہ کھڑے رسول ہیں بنت نبی بطول ہے عزت خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول ہے پیغام رمضان محسوس